بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم قرآن کی تفسیر میں سے کچھ رزق کے حوالے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ابھی آپ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ بات ہوتی ہے۔ رزق کی فزکس یعنی بہاؤ کا قانون۔ آج ہم رزق کے ایک ایسے قانون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو شاید ہماری مالی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ ایک ایسا قانون جو قدیم روحانی حکمت اور جدید سائنس دونوں میں بالکل عام ہے۔ چلیے اس سفر کو ایک بہت گہرے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو کائنات ہے، کیا یہ ایک کمی کی جگہ ہے یا فراخی اور وسعت کی؟ اس ایک سوال کا جواب ہی اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کوئی شخص زندگی کو کیسے دیکھتا ہے اور اپنے وسائل کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ دیکھیں، آج کی دنیا میں دو ذہنیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک طرف ہے جمع کرنے کی ذہنیت، یہ کہتی ہے بھاگو، اگر رکے تو پیچھے رہ جاؤ گے، اگر جمع نہ کیا تو پچھتاؤ گے۔ یہ دراصل خوف اور کمی کی ذہنیت ہے۔ اس کے بالکل برعکس ہے بہاؤ کی ذہنیت، جو رزق کو ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح دیکھتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ دینا ہی اس دریا کو روان رکھنے کا ذریعہ ہے۔ یہ فرقی اور بھروسے کی ذہنیت ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے رزق کے اسلامی تصور کو سمجھتے ہیں، جسے ایک الہی بہاؤ، ایک ڈیوائن فلو کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بہاؤ کا یہ عظیم اصول قرآن پاک میں سورہ سبا آیت نمبر 39 میں کیا خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات عربی لفظ یخلفو کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب صرف واپس کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈائنامک ریپلیسمنٹ، ایک ایسے متبادل کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کسی ایسی جگہ سے آتا ہے جس کا گمان بھی نہ ہو۔ یہ پردے کے پیچھے سے ہونے والا معاوضہ ہے۔ مطلب یہ کوئی سادہ لین دین نہیں، یہ ایک بہت وسیع اور متحرک نظام ہے۔ اور جیسا کہ صوفیہ کرام ہمیں سکھاتے ہیں، رزق صرف پیسوں تک محدود نہیں، یہ وقت ہے، صحت ہے، ذہنی سکون ہے، نئے خیالات ہیں، بہترین مواقع ہیں، اور یہاں تک کہ نقصان سے حفاظت۔ یہ سب رزق ہی کی الگ الگ شکلیں ہیں جو ہماری زندگی میں بہتی رہتی ہیں۔ اور یہاں ایک بنیادی کائناتی قانون کام کرتا ہے۔ جب باہر جانے والے بہاؤ کو روک دیا جاتا ہے تو اندر آنے والا راستہ بھی انجانے میں بند ہو جاتا ہے۔ بالکل جیسے ایک تالاب، اگر اس کا پانی بہنا بند ہو جائے تو وہ ٹھہر جاتا ہے اور اس میں گندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہاؤ کے بغیر ٹھہراؤ آتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ روحانی حکمت، یہ گہرا راز جدید سائنس کے اصولوں سے کس طرح جڑتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ روحانی سچائی بالکل ٹھیک ماڈرن سسٹمز تھیوری کے مطابق ہے۔ یہ سائنس کی وہ برانچ ہے جو اس بات کا مطالعہ کرتی ہے کہ کوئی بھی سسٹم، چاہے وہ ماحولیاتی نظام ہو، معیشت ہو یا انسانی جسم، زندہ اور صحت مند کیسے رہتا ہے۔ اس تھیوری کا پہلا قانون ہے بند سسٹم، یعنی کلوزڈ سسٹمز تباہ ہو جاتے ہیں۔ فزکس میں اسے انٹروپی کہتے ہیں، یعنی جب توانائی کا بہاؤ رکتا ہے تو نظام میں بے ترتیبی بڑھ جاتی ہے۔ بایولوجی میں دیکھیں، خون کی گردش رک جائے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور فائنانس میں ایک ایسا بینک اکاؤنٹ جس میں کوئی حرکت نہ ہو، وہ وقت کے ساتھ صرف پریشانی اور مہنگائی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کی سب سے شاندار مثال قدرت کے برستے جنگلات ہیں۔ یہ زمین پر سب سے زیادہ امیر اور زندگی سے بھرپور نظام ہے، اور ان کی امیری کی وجہ ذخیرہ اندوزی نہیں بلکہ مسلسل گردش ہے۔ وہاں کچھ بھی جمع نہیں کیا جاتا، ہر پتا، ہر پانی کا قطرہ، ہر جاندار مسلسل بہاؤ کا حصہ ہے۔ تو جس طرح ماہر معیشت کہتے ہیں کہ پیسے کی گردش کی رفتار ایک اکانومی کی صحت کا پیمانہ ہے، بالکل اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سخاوت کی رفتار روح کی صحت کا پیمانہ ہے۔ یہ ایک ایسی مساوات ہے جو مادی اور روحانی دنیا کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں۔ اب جب ہم نے نظریہ سمجھ لیا ہے تو آئیے عملی اقدامات کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بھروسے کا عمل ہے۔ کمی کی ذہنیت سے نکلنے کا یہ ایک 2 سٹیپ پروٹوکول ہے۔ پہلا قدم، خوف کو روکنا۔ جب بھی کمی کا احساس ہو، انسان کو چاہیے کہ فوراً رک جائے، اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کے بجائے اسے ڈھیلا چھوڑ دے۔ دوسرا قدم، صدقہ کے ذریعے ریسیٹ کرنا۔ کوئی ایسی چیز دینا جس کی واقعی قدر ہو، نہ کہ بچا کچا مال۔ مگر یہ پروٹوکول کام کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ خوف کے باوجود دینے کا عمل آپ کے اندرونی نظام کو حفاظت اور سکون کا سگنل دیتا ہے۔ یہ اپنے نفس کو بتانے جیسا ہے کہ خوف تمہارا حاکم نہیں، اور یہ کائنات کے غیبی نظام کو پیغام دیتا ہے کہ میرا بھروسہ اصل سورس پر ہے۔ اس طرح یخلفوہ کا الہی اصول حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس ذہنیت کو اپنانے کا جو آخری اور سب سے بڑا تحفہ ہے وہ ہے باطن کی دولت۔ اس باطن کی دولت کو غنا کہتے ہیں۔ یہ وہ حقیقی امیری ہے جو اس یقین سے پیدا ہوتی ہے کہ دینے والا اصل منبع، اصل سورس کبھی خشک نہیں ہوتا۔
یہی وہ احساس ہے جو انسان کو کبھی کافی نہیں کی ہمیشہ رہنے والی غربت سے آزاد کرتا ہے۔ اور بہاؤ کا قانون بہت سادہ سا ہے، جو ذریعہ یا چینل بنتا ہے وہ ہمیشہ سب سے پہلے بھرا جاتا ہے۔ یعنی دینے والا بننے کا مطلب ہے کہ رزق کا بہاؤ سب سے پہلے آپ کے اپنے وجود سے ہو کر گزرے گا۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے، ذخیرہ اندوزی بہاؤ کو روکتی ہے، جبکہ دینا رزق کی گردش کو پمپ کرتا ہے۔ اس اصول کو آزمانے کے لیے آج کوئی ایسی چیز دی جا سکتی ہے جسے خوف کی وجہ سے بچا رکھا ہو، اور پھر بس مشاہدہ کیا جائے کہ وہ خالی جگہ کیسے پر ہوتی ہے۔ ہاں جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن کی تفسیر میں سے ہم نے رزق کے حوالے سے جو کچھ سنا ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہمیں کتنے فائدے ملتے ہیں، اس سے ہمیں رزق بھی ہمارا اس میں رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسی طرح کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے اور بھی لائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید کچھ قرآن کی تفسیر میں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔